الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد باب في من سن سنة حسنة أو سيئة قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے جو عنوانات ہمارے سامنے آئے تھے، گزشتہ آخر کا جو عنوان تھا وہ یہ سنت کے اوپر پابندی کرنا، سنت کی حفاظت کرنا اور سنت کی پابندی کرنا۔ یہاں جو عنوان ذکر کیا گیا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ دین کے اندر اگر کوئی آدمی نیکی کے کام میں پہل کرے گا اور سبقت کرے گا تو پہل کرنے والے کو وہی اجر ملے گا، ثواب ملے گا جو اس کے نقش قدم پر اس کا دیکھ کر دوسرے لوگ عمل کرنے والے بنیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی برائی میں پہل کرے، غلط کام میں پہل کرے تو غلط کام میں پہل کرنے والے کو عذاب بھی ملے گا، اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ اس غلط کام پر عمل کرتے رہیں گے تو ان ساروں کا وبال بھی اس کو ملے گا جس نے غلط کام کرنے میں پہل کی۔ یہ عنوان ہے۔ اس کے تحت 2 حدیثیں ذکر کی گئی ہے اور وہ 2 حدیثوں میں 2 واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ ان کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی آیت اس سے متعلق ذکر کرتے ہیں، تو جو آیت ذکر کی گئی ہے وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا۔ یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے ہمارے پاس تفسیر میں کل ہی آیت گزری، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تعارف کروایا کہ عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندوں کے کام کیا ہوتے ہیں، وہ کس طرح کی صفات والے، کیسے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ان کی عادت کو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنے دین پر عمل کرنے پر خاموش نہیں رہ جاتے، اپنے دین پر عمل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرتے ہیں، کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیوی، ان کے بچے وہ بھی دین پر چلنے والے بن جائے۔ اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت بنیں گے جب شوہر یہ دیکھے کہ اس کی اولاد، اس کی بیوی اور باپ یہ دیکھے کہ اس کے بچے اس کی نگاہوں کے سامنے دین پر چل رہے ہیں، شریعت پر چل رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں باپ کو خوشی ہوگی کہ میری اولاد صحیح راستے پہ چل رہی ہے، اور شوہر کو خوشی ہوگی کہ میری بیوی صحیح راستے پہ چل رہی ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان ہے، اس عنوان کے تحت اس آیت کو نقل کیا۔ اس کو نقل کرنے کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے، چونکہ جو آدمی اپنی اولاد پر محنت کرے گا کہ وہ صحیح عمل کر رہا، نمازوں کا وہ بھی پابند ہے، شریعت کا وہ بھی پابند ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا پابند بنا رہا ہے، تو وہ تو دنیا سے چلے جائے گا، لیکن اس نے جو اپنے گھر والوں کو صحیح راستے پہ لگایا تھا اس کا اجر، اس کا ثواب اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اس کی اولاد اپنے ماں باپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صحیح زندگی گزاریں گی، باپ کا انتقال ہو جائے گا، لیکن باپ نے جو تربیت کی تھی، جو پرورش کی تھی، جو صحیح راستے پہ ان کو چلایا تھا، اس کے نتیجے میں باپ کو اپنی اولاد کی دینداری کا، نیکی کا ثواب ملتے رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ 3 چیزیں ہیں، جن میں سے ایک نیک اولاد بھی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ ماں باپ صحیح تربیت کریں گے، صحیح راستے پہ ان کو چلائیں گے، صحیح دین سکھائیں گے، تو ماں باپ تو چلے جائیں گے لیکن ان کی تعلیمات اولاد کے اندر رہیں گی، تو وہ اولاد صحیح راستے پہ چلیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ماں باپ کو عطا کریں گا۔ تو اسی لیے اس آیت کو اس عنوان کے تحت ذکر کیا کہ دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنی اولاد کی دنیاوی ترقی کی تمنا رکھتا ہو۔ ہر باپ کو یہ خواہش ہوگی کہ میری اولاد دنیاوی اعتبار سے جم جائے
اور صحیح راستے پہ چل جائے، اچھا کاروبار ہے تو کاروبار میں وہ صحیح طریقے پہ کرنے والا بنے، نوکری ہے تو اس کو نوکری مل جائے، یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس سے زیادہ جو فکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری اولاد دین پر چلنے والی بن جائے، شریعت پر چلنے والی بن جائے۔ یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی فکر ہوتی ہے کہ نبی سب سے زیادہ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ دنیا سے جائے تو ان کی اولاد ان کے بعد دین پہ چلنے والی بنے۔ اب اس کے بعد 2 حدیثیں ہیں، 2 حدیثوں میں 2 واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ یہی 2 حدیثیں اس پورے باب کا اور اس پورے عنوان کا خلاصہ ہے۔ پہلے جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا وہ یہ کہ اگر کوئی نیک کام میں پہل کرے تو اللہ اس کو ثواب بھی عطا فرمائیں گا، اور اس کے نتیجے میں جتنے لوگ نیک کام کریں گے ان ساروں کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گا۔ اب اس کے لیے ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ نقل کرنے والے صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن جریر بجلی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مشہور صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے توسط سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ صحابہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ خوبیاں، الگ الگ صفات عطا فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جریر بجلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت صحابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یوسف ہذہ الامہ، یہ اس امت کے یوسف ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسن، اتنی خوبصورتی عطا فرمائی۔ ہائٹ بھی، قد بھی اتنا اونچا تھا کہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اتنے اونچے وہ قد کے تھے، لمبے پورے اونچے اور صحت مند خوبصورت یہ صحابی تھے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی میں اونٹ پر بیٹھتا ہوں تو اتر جاتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے، مضبوطی سے میں بیٹھ نہیں پاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پوری زندگی کبھی میں اونٹ سے نیچے نہیں گرا، اونٹ کے اوپر مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ ان کے بارے میں محدثین نے خاص کر اس روایت کے اندر ان کے بعض واقعات کو لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جریر بجلی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ تم ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی چاہنا، خیر خواہی چاہنا، کبھی کسی کا نقصان نہیں کرنا۔ یہ نصیحت فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ اگر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں نصیحت فرما دیتے وہ مضبوطی کے ساتھ آخر سانس تک اس پر قائم رہتے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ ہمیشہ بھلائی چاہنا، دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، برائی نہیں چاہنا۔ تو ان کا واقعہ علماء نے نقل کیا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کے بازار سے اونٹ خرید کر لے کر آئے، گھوڑا خرید کر لے کر آئے بازار سے۔ ایک آدمی کو بھیجا، وہ گیا اور گھوڑا خرید کے لے کر آیا 300 درہم کے اندر۔ گھوڑا بھی خرید کے لے کر آیا، گھوڑے کے مالک کو بھی حضرت عبداللہ بن جریر بجلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آیا۔ حضرت عبداللہ بن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے کو دیکھا تو پوچھا کہ اس کی کتنی قیمت طے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ 300 درہم میں نے ایک گھوڑا خریدا ہے۔ انہوں نے مالک سے کہا کہ یہ گھوڑا 300 کا نہیں ہے، اس سے زیادہ کا ہو سکتا ہے، کیا تم 400 میں مجھے دو گے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل، جو آدمی 300 میں بیچ دیا تھا اس کو 100 روپے کا اور اضافہ آفر آ جائے وہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ انہوں نے، اس مالک نے کہا کہ بالکل میں 400 میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر انہوں نے غور کیا، اس کے بعد کہا کہ نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے، یہاں تک کہ 100 بڑھاتے رہے، آخر میں 800 درہم پر طے ہوا کہ تم کو میں 800 درہم دوں گا، تم یہ مجھے گھوڑا دے دو۔ جو گھوڑا 300 درہم میں خرید لیا گیا تھا اور بیچنے والے مالک نے اپنی خوشی اور رضامندی سے گھوڑا بیچ دیا تھا، لیکن ان کو گھوڑے کے بارے میں معلوم تھا کہ کون سا گھوڑا کس قیمت کا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کو اندازہ نہیں ہے بیچنے کا، وہ بیچارہ بھولے پن میں سستے میں بیچ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی نصیحت کی تھی کہ کسی کے ساتھ بدخواہی نہیں کرنا، کسی کا نقصان نہیں پہنچانا، ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی چاہنا۔ تو حضرت عبداللہ بن جریر بجلی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 میں خریدے ہوئے گھوڑے کو 800 میں پھر خریدا۔ یہ صحابہ کرام کی صفت تھی کہ کسی کے ساتھ نقصان نہیں چاہتے تھے۔ اور آج ہماری عادت یہ ہے کہ اگر دکان پہ کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہو، خراب نوٹ دیکھ کے ہم نکل جاتے کہ چلو بچہ بیٹھا ہوا، بڑا نہیں ہے،
چل جائے گا کام، یا پھر کوئی تولنے والا غلطی سے زیادہ تول دے اور ہم کو زیادہ مل جائے تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ مجھے فری میں مل گیا، ہم لے کر نکل جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والے کو ہم نقصان پہنچا رہے، وہ غلطی سے یا کسی اور کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے تھوڑا دینے کا زیادہ دے دیا اور کوئی چیز زیادہ مقدار میں مل گئی تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ تو ہم کو موقع مل گیا ہے ہاتھ مارنے کا، سامنے والے کو بے وقوف بنانے کا۔ لیکن صحابہ اتنے سادہ مزاج اور انسانوں کی اتنی بھلائی چاہنے والے تھے کہ انہوں نے 300 درہم میں خریدے ہوئے گھوڑے کو 800 کی قیمت لگا کر پھر خریدا۔ تو یہ واقعہ ان کا ہے، ان سے مروی یہ روایت ہے۔ پہلے آپ ذہن میں رکھیں، صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رنگ کا، ہر مزاج کا ان کو رکھا تھا اور ان کے ذریعے امت کو الگ الگ تعلیمات بھی دی۔ اب واقعہ یہ ہے کہ یہ صحابی حضرت عبداللہ بن جریر بجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اشراق کے بعد، چاشت کے وقت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نبی کے باتوں کو سننے کے لیے، آپ کے ارشادات کو سننے کے لیے۔ جب یہاں تک کہ چاشت کا وقت قریب آنے لگا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر آئے، غریب قسم کے پھٹے پرانے کپڑے، جن کے پاس کپڑے بھی پورے نہیں تھے۔ ایک چادر تھی دھاریوں والی، سفید اور کالے رنگ کی دھاریوں والی وہ چادر تھی۔ وہ چادر بھی اتنی خراب تھی کہ پورا لباس کے طور پر وہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ چادر کو بیچ میں سے کاٹ کر گردن میں اتار لیا تھا ان لوگوں نے، اتنی غربت ان آنے والوں کی تھی۔ آنے والے قبیلے مضر کے لوگ تھے۔ یہ لوگ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس واسطے بدلا کہ ان کی غربت کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو افسوس ہوا کہ ایک محلے میں، ایک علاقے میں مسلمان اتنی زیادہ غربت میں جینے والا بنے اور اس کے محلے میں اچھے مسلمان بھی ہو، خوشحال مسلمان بھی ہو، وہ ان غریب مسلمانوں کا خیال نہ کرے۔ اس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ آنے والے اتنی پراگندہ حالت، خستہ حالت، پریشان کن حالت میں آئے کہ جن کے پاس لباس نہیں ہے، اپنے گردنوں میں تلواروں کو لٹکا کر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری گھر میں گئے، شاید کچھ سامان پوچھنے کے لیے، کچھ چیز ہے یا نہیں معلوم کرنے کے لیے گھر میں گئے۔ اس کے بعد گھر سے واپس باہر آئے، اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال کو بلایا، اذان دلوائی، اذان ہوئی، اس کے بعد نماز ہوئی۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، سارے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے مختصر نصیحت فرمائی، بیان کیا۔ اس میں قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی۔ ایک آیت سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور دوسری آیت سورہ حشر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ پہلی آیت میں یہ حکم ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا، اور رشتہ داریوں کا، آپسی تعلقات کا خیال کرنے والے بنو۔ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ایمان کی نسبت پر وہ بھائی ہے تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسری آیت کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور کل کے دن تم نے کیا سامان بھیج رکھا ہے آخرت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، اس کی فکر کرنے والے بنو۔ یہ اللہ کے نبی نے آیتیں پڑھی۔ اس کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، مال کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے، کھجوروں کے ذریعے، جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ بیان کیا اور ان کے سامنے نصیحت فرمائی تو ایک صحابی گئے گھر جا کر ایک تھیلی میں پیسے لے کر آئے، اور اس حدیث کے اندر ہے وہ تھیلی میں پیسے، ان کے سکے جو تھے، اتنی وزنی تھیلی تھی کہ ان کو اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ اٹھاتے اٹھاتے یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے قریب آ کر زمین پہ انہوں نے رکھ دی، اتنی وزنی تھیلی تھی۔ جب انہوں نے لا کر رکھ دیا، اب دوسروں کو شوق پیدا ہو گیا کہ ایک آدمی اتنا مال، اتنے پیسے لا کر رکھا ہے۔ اب ایک کے بعد ایک جانے لگے اور لا کے رکھنے لگے، جانے لگے اور جو کچھ تھا لا کے پیش کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جریر بجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے اندر کھانے کی چیزوں کا ایک ڈھیر اور کپڑوں کا ایک ڈھیر مدینے کی مسجد نبوی میں جمع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دینے کے لیے جیسے اعلان فرمائے تو صحابہ نے اپنے شوق سے لایا اور لا کر وہاں پر جمع کر دیا۔ جس نبی کا چہرہ کچھ دیر پہلے ملال کی وجہ سے بدل گیا تھا، صحابہ کے اس انفاق کو، خرچ کرنے کو دیکھ کر نبی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا کھل گیا اللہ کے نبی کا چہرہ، ایسا کھل اٹھا گویا کہ آپ سونا کی طرح چمک رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابہ کا یہ جذبہ انفاق کا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے خرچ کرنے میں آگے بڑھ کر پہل کی تھی اس کو اس کا اجر ملے گا ہی ملے گا۔ اس کو دیکھ کر جتنے لوگ لے کر آئے ہیں
ان کو ان کے خرچ کرنے کا بھی اجر ملے گا، اور ان کا اجر اللہ اس پہلے بندے کو بھی عطا کرے گا کہ جس کو دیکھ کر دوسروں کے اندر شوق پیدا ہوا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات مجمع میں کبھی اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو یا کسی چیز کے لیے تعاون کرو، تو خرچ کرنے کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ انفاق، چھپ کر خرچ کرنا، یہ بھی مقصود ہے۔ بعض اوقات علل اعلان آپ کو دینا پڑتا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو ہمت ملے دینے کی۔ جیسے نام لکھاؤ کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ تعمیر ہو رہی ہے، فلاں ضرورت کا کام ہے، آپ کتنا تعاون کر سکتے ہیں، کتنے پیسے دے سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات لوگوں کو حوصلہ دلانے کے لیے کسی کو کھڑے ہو کر نام لکھانا پڑتا ہے کہ میری طرف سے اتنے پیسے، تاکہ کوئی ایک آگے بڑھے تو دوسروں کو بھی ہمت ملتی کہ چلو انہوں لکھا ہے میں بھی لکھا، تو وہ دینے کے لیے تیار ہے میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پہلے جو آدمی پہل کر کے لکھائے گا یا خرچ کرے گا یا دے گا، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ دینے کے لیے تیار ہوں گے تو ان ساروں کا ثواب اس پہلے کو ملے گا۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ آدمی چھپ کر بھی خرچ کرنا پڑے تو چھپ کر کرے، علل اعلان دینے کی نوبت آئے تو علل اعلان دینے والا بنے۔ تو نیکی کے کام میں جو آگے بڑھے گا اس کے نتیجے میں جتنے لوگ اس کو دیکھ کر عمل کریں گے، ساروں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گا۔ اب نیکی کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف طریقے ہیں، آدمی جس لائن سے بھی کام کرے، اس لوگوں کو شوق دلانے کے واسطے کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گا۔ دوسرا، برائی کے اندر جو پہل کرے گا تو پہل کرنے والے کو جو عذاب ہوگا، جو سزا ملے گی، اس کے بعد جتنے لوگ اس کو دیکھ کر برا کام کریں گے ان کو بھی ان کا گناہ بھی پہلے والے کو ملے گا۔ اب اس کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ لیس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لانه كان اول من سن القتل، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دو بیٹے ابتدا میں تھے، حابیل و قابیل۔ ان دونوں میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، واقعہ تفصیلی ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان قتل کرنے والوں کے جو گناہ ہوگا اس گناہ کے ساتھ سب سے پہلے قتل کرنے والے قابیل کو بھی گناہ ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے پہلے ایک برائی کی بنیاد اس نے ڈالی، ایک نافرمانی کا طریقہ اس نے اختیار کیا۔ اس نے قتل کیوں کیا تھا اس کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورہ مائدہ میں 6ویں پارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ واقعہ مختصر یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم حضرت حوا کو جو اولاد ہوتی تھی، ایک حمل سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ایک حمل میں ایک بیٹا ہوتا اور ایک بیٹی ہوتی۔ وہ دنیا کی ابتدائی دور تھا، دنیا بس رہی تھی، آباد ہو رہی تھی، تو اس وقت حکم یہ تھا کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد دوسرا بیٹا اور دوسری بیٹی جو پیدا ہوتے ہیں، شادی کی جب ضرورت پیش آ جائے تو جو ایک وقت ایک ساتھ پیدا ہوئے ان کا آپس میں بہن بھائی کا نکاح نہیں ہوگا، بلکہ پہلے جو بھائی تھا اس کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بہن سے ہوگا، اور پہلے کی بہن دوسرے بھائی سے، ان کا اس طرح نکاح ہوگا۔ تو پہلے پیدا ہوئے تھے قابیل اور ایک بچی لڑکی، اس کے بعد پیدا ہوئے حابیل اور ایک لڑکی۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ دونوں کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس اعتبار سے قابیل کے ساتھ جو لڑکی کی پیدائش ہوئی اس لڑکی کا نکاح حابیل سے کرنا پڑے گا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح قابیل سے کرنا ہوگا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی تھی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح مجھ سے کر دیا جائے، وہ خوبصورت ہے، اور اللہ کا اس وقت کا نظام یہ تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس نے قابیل نے اپنے بھائی سے کہا اگر تو یہ نہیں کرے گا تو میں تجھے مار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ تم کرنا چاہے کرو، یہ اللہ کی نافرمانی، میں تو اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اس نتیجے میں آخر میں اس نے اپنے بھائی حابیل کو مار دیا تاکہ رستے سے ہٹ جائے، میں اس لڑکی سے شادی کر لوں گا، قتل کر دیا۔ تو دنیا میں سب سے پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ اب دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ کرنے والے کو بھی ملے گا، اور بنیاد بننے والا، وجہ بننے والے قابیل کو بھی ملے گا۔ تو نیکی کے اندر پہل کرو تو کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، پہل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ برائی کے اندر پہل کرو تو کرنے والوں کو بھی گناہ ملے گا، اور جس نے جو سبب بنا اس کو بھی گناہ ملے گا۔ تو اس کے پورا خلاصہ اور سبق ہم لوگوں کو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ نیکی کے معاملے میں لوگوں کے لیے مثال بننا چاہیے، برائی کے معاملے میں نہیں۔ آپ نے کوئی گانا ریکارڈ کرایا اور اس کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر لگائے اور اس کے بعد ہمارا انتقال ہو گیا،
جتنے لوگ ہمارا گانا دیکھتے رہیں گے وہ گانا دیکھنے والوں کو بھی گناہ ہوگا، اور جو ہم سبب بنے ہم کو بھی گناہ ہوتے رہے گا۔ ہمارے جھوٹ کی وجہ سے ہم نے کسی کو دھوکہ دیا اور اس کے بعد وہ جھوٹ چلتے رہا تو جتنے لوگ غلط راستے پہ چلیں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور جو سبب بنا تھا اس کو بھی گناہ ملے گا۔ تو آدمی اس بات کی فکر کرنے والا بنے کہ میں لوگوں کے لیے اچھائی کی مثال بنوں، برائی کی مثال نہ بنوں، میں لوگوں کے لیے نیکی کا ذریعہ بنوں، برائی کا ذریعہ نہ بنوں۔ اگر میں نیکی کا ذریعہ بنوں گا میں مر جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گا۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو قرآن پڑھایا، آپ کو جو قرآن یاد تھا آپ نے کسی کو قرآن سکھا دیا، یا آپ نے کسی کو نیکی کی کوئی بات سکھا دی، آپ نے تو سکھا دیا کہ بھائی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا، یا کسی کو آپ نے دیکھا کہ کھڑے ہو کر پانی پی رہا، آپ نے کہہ دیا کہ بھائی بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ اب اس کو معلوم ہو گیا، اس نے بیٹھ کر پانی پیا، اس نے پھر دوسرے کو بتایا کہ بھائی بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، پھر اس نے تیسرے کو بتایا، چوتھے کو بتایا، ایسی ہی سلسلہ چلتے رہا۔ تو جتنے لوگ بیٹھ کر پانی پئیں گے سب کو ثواب ملے گا، اور جس نے پہلے بتایا تھا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیں گا۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ کسی نے کوئی برا کام کر دیا تو اس کو بھی گناہ ملے گا، دوسروں کو بھی گناہ ملتے رہے گا۔ تو ہم کو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گا، ثواب عطا فرمائیں گا۔ برائی اور گناہ کے کام میں پیچھے ہٹنے والے بنو۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔